دنیا کی یہ دوسری یونیورسٹی تھی اور ایشیا کی پہلی یونیورسٹی تھی جو اوپن ڈسٹنس لرننگ جو ہے اس کے فارمیٹ پہ یہ قائم ہوئی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آلموسٹ 54 ریجنل کیمپسز ہیں پورے ملک کے اندر. آج کے گیجٹس کی مدد سے اوپن یونیورسٹی کا کانسیپٹ سمجھنا بہت آسان ہے. آرفنس ہیں, شہداء کے بچے ہیں, اور سرٹن ڈسیبلٹیز جو اسپیشل بچے ہمارے ہوتے ہیں, پرٹیکولرلی بلائنڈس جو ہیں, ہاں جی, ان کی ایجوکیشن ہم نے بالکل فری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کا پوڈ کاسٹ ایک بڑے اہم موضوع پر ہے, اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑی اہم شخصیت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ مدارس کے طلباء جب درس نظامی کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں اپنے اسی ڈسپلن کے اندر, اسلامک اسٹڈیز کے اندر, ایم اے عربک کے بعد اس کے بعد آگے جا سکیں, جیسے ایم فل کر سکیں یا پی ایچ ڈی کر سکیں. لیکن ہوا یہ کہ پچھلے کچھ عرصے سے بتدریج حکومت نے جو روایتی ہمارا بی اے اور ایم اے کا ایک پروگرام تھا اس کو ختم کر دیا, اور سن 2022 سے مکمل طور پر اس کے جو ہے وہ مکمل طور ختم کر دیا گیا. اس کے مقابلے میں بی ایس جو ہے 4 ایئر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا گیا, جو کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد ہوگا. اب ہمارے مدارس کے طلباء جب درس نظامی کر کے آتے ہیں 8 سال پڑھنے کے بعد, انہیں پھر دوبارہ سے ایم اے کرنے کے لیے یا ایم فل یا پی ایچ ڈی کے اندر جو ہے وہ انرول ہونے کے لیے دوبارہ سے جو ہے وہ ایف اے کر کے تو مطلب آنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے کہ ہمارے وہ طلباء جو کہ اب درس نظامی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں, اگر وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنا چاہیں عربک کے اندر یا اسلامک اسٹڈیز کے اندر, ان کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں یا ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لاہور کیمپس کے ریجنل ڈائریکٹر امان اللہ ملک صاحب کو, کہ وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کریں کہ یہ اس کے اندر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں اور کیا مواقع ہیں کہ یہ طلباء جو ہیں وہ اپنی ہائر ایجوکیشن کو جو ہے کیسے حاصل کر سکتے ہیں. امان اللہ ملک صاحب جو ہیں, ان کا 24 ایئر کا پبلک سیکٹر کا ایکسپیرینس ہے اور بڑے سیزنڈ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں, مختلف پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ کام کر چکے ہیں. اور آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے کیا اپرچونیٹیز ہیں ہمارے مدارس کے طلباء کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ جی کہ آپ نے موقع دیا. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں جو تشریف لائے. اصل میں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے, خاص طور پر پچھلے 1 سال سے جو ہمارے طلباء ہیں مدارس کے, ان کے لیے یہ ایک آپ کا چیلنج بنتا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے 8 سال کے درس نظامی کے بعد ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں ان کے پاس. تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم آپ سے جانیں کہ تھوڑا سا آپ ہمیں یونیورسٹی کا تعارف کروائیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ کیا ہے اور کیا کچھ کر رہی ہے. اس کے بعد پھر ہم آپ سے اس سوال کی طرف بھی آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے اس کا مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 1974 میں جی یہ یونیورسٹی قائم ہوئی, اور ایک 2 باتیں اس کی بڑی یونیک ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اوپن یونیورسٹی کا کانسیپٹ, کیونکہ آج اوپن یونیورسٹی کا کانسیپٹ سمجھنا بہت آسان ہے کہ ڈسٹینس لرننگ یا آن لائن لرننگ جو ہے آج کے گیجٹس کی مدد سے سمجھنا بہت آسان ہے. لیکن 1974 میں یہ سمجھنا کہ آپ دور بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, یہ اتنا آسان نہیں تھا. بالکل صحیح فرمایا. تو اس سے پہلے ماڈل جو تھا وہ یو کے کی انگلینڈ میں ایک اوپن یونیورسٹی قائم ہو چکی تھی, اور اس کے بعد دنیا کی یہ دوسری یونیورسٹی تھی اور ایشیا کی پہلی یونیورسٹی تھی جو اوپن ڈسٹنس لرننگ جو ہے اس کے فارمیٹ پہ یہ قائم ہوئی. تو یہ ایک بڑی یونیکنیس ہے ہمارے اس پاکستان کے اس ادارے کی. جی بالکل ٹھیک. اور دوسری یہ ہے کہ یہ ادارہ میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے. گورنمنٹ نے اس کے ذمہ لگایا کہ آپ نے میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک. تو جو انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ جو پرٹیکولرلی ہمارے مدرسہ ایجوکیشن ہے, جی مدرسہ ایجوکیشن اور مدرسہ میں بہت امپورٹنٹ ایک بڑی تعداد میں ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ
ایجوکیٹ ہو رہا ہے. جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو درس نظامی اور ریلیجس ایجوکیشن تھی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مدرسہ ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس تھے وہ ان کے پاس پروویژن یہ تھی کہ جنرل ایجوکیشن میں وہ لیٹس سپوز کہ میٹرک کرنا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ میٹرک کا ایگزام دے لیتے تھے, بی اے ایف اے کا پرائیویٹ دے لیتے تھے. وہ یہ دو پروویژنس تو کسی حد تک ابھی موجود ہیں. لیکن جو پچھلے 1-2 سالوں میں جو چینج آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایچ ای سی نے بائنڈنگ کر دیا ہے کہ آپ کے 2 ایئرس پروگرامز جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ کمپیٹیبل کیا جائے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ورلڈ کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ. تو 4 ایئرس پروگرامز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے گئے. تو اس کا ایک بہت جو آؤٹ فال جسے ہم دیکھ رہے ہیں وہ مدرسہ کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پہلے پرائیویٹ بی اے کر لیتے تھے, پرائیویٹ ایم اے کر لیتے تھے, پھر ایک جو ہے نا آگے ہائر ایجوکیشن کے اندر وہ شامل ہو جاتے تھے. لیکن اب ان کے لیے کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے. تو اب 4 ایئرس پروگرام ایف اے کے بعد اویلیبل ہیں. لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو موڈ ہے اس میں یہ مدرسہ ایجوکیشن کے لوگ جو ہیں وہ اب بھی اپنی ریلیجس ایجوکیشن درس نظامی کے ساتھ ساتھ بی اے میں انرول ہو سکتے ہیں. بی ایس پروگرامس یعنی بی ایس کے ڈفرینٹ اسلامیات میں ہے, عربک میں ہے, انگلش, اردو, جس سبجیکٹ میں بھی, کیونکہ ہمارے پاس ویرائٹی آف سبجیکٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس اپنے اس کے مطابق وہ کر سکتے ہیں. دوسرا آپ نے فرمایا کہ ہائر ایجوکیشن جس طرح ایم فل پی ایچ ڈی ہے تو وہ بھی کیونکہ ہمارا بہت سارا جو سسٹم ہے وہ آن لائن لرننگ ہے اور تھوڑے عرصے کے لیے ایک ورک شاپ کا کانسیپٹ ہے ہمارے ہائر اسٹڈیز میں. بی اے تک تو کوئی 2 ہی کمپوننٹس ہوتے ہیں, ایک آپ کی اسائنمنٹ ہوتی ہے اور دوسرا ایگزام ہوتا ہے ہر سمیسٹر کے اندر. اور جو بی اے کے اوپر جو جتنے کورسز ہیں پوسٹ گریجویشن کے یا ایم فل پی ایچ ڈی کے, اس میں پھر 3 کمپوننٹس آ جاتے ہیں, ایک اسائنمنٹ, ورک شاپ اور ایگزامینیشن. تو ورک شاپ میں بھی ایک چینج آیا ہے کہ پہلے فزیکلی ورک شاپس ہوتی تھیں کہ لوگوں کو ایک جگہ ہم اکٹھا کرتے تھے اور 10-12 دنوں کے لیے ان کو لیکچرز دینے ہوتے تھے. ابھی آن لائن ورک شاپس کا بندوبست ہو گیا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے پریمیسز پہ بیٹھ کے تو اس ڈیٹ اور ٹائم جو اس کو کنوے کیا جاتا ہے وہاں پہ وہ آن لائن ہو جاتا ہے, اس کا ٹیچر بھی آن لائن آ جاتا ہے اور اس طرح ورک شاپس بھی ہو سکتی ہیں. تو ان ساری جو چینجز ہیں ان کا مدرسہ ایجوکیشن میں جو اسٹیٹا ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو گئی. جی ماشاء اللہ, بہت شکریہ. اچھا, آپ جب ہم بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ کچھ ایسے آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ جو ہمارے مدرسہ کے اسٹوڈنٹس ہیں کچھ ایڈیشنل کورسز کر کے بھی وہ کوئی ایکویولنس لے سکتے ہیں ایچ ای سی سے. جی, اس کے بارے میں فرمائیں. اس میں ایسا ہے نا کہ یہ تو پہلے سے پروویژن موجود تھی کہ جو درس نظامی کمپلیٹ کرتا ہے وہ سرٹن کورسز جو ایچ ای سی نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ آپ لیٹس سپوز کہ آپ گریجویشن ہے تو گریجویشن میں 2 کورسز جو ہیں وہ کمپلسری ہوتے ہیں, ایک انگلش کا اور ایک پاکستان اسٹڈی کا. تو وہ مدرسہ ایجوکیشن کے لوگ کہ جو پیورلی صرف وہ ریلیجس ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو وہ ساتھ ان 2 بڑے مطلب شارٹ سے کورسز ہیں وہ اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ یہ 2 کورسز کر کے تو ان کو بی اے کی ڈگری مل جاتی تھی. اسی طریقے سے ماسٹرز کے لیول پہ کچھ اسپیسیفک کورسز جو ایچ ای سی نے ہی وہ ضروری کیا ہوا ہے اور آپ کو یہ جو آپ کے بورڈز بنے ہوئے ہیں ان بورڈز سے جو ڈگری ملتی ہے اس کو ایکویلنس کر کے اور یہ کورسز کر کے تو آپ ماسٹرز اور پھر ایم فل کے لیے آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے مدرسہ ایجوکیشن کے لیے کہ وہ ایکویلنس لے کے پھر اپنی فردر اسٹڈیز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اچھا, جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ انرول ہوتے ہیں کسی مدرسہ میں درس نظامی کے لیے وہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جی, وہ میں پہلی بات تھی کہ لیٹس سپوز کہ جو پہلے بچے پرائیویٹ بی اے کرتے تھے یا پرائیویٹ ایم اے کرتے تھے وہ کیونکہ اب نہیں کر پاتے. جی,
کہ HEC نے وہ بائنڈنگ کر دی ہے 2 years ڈگریز کو ختم کر دی. ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا وہ یہ کوشش کریں کہ آپ نے درس نظامی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہاں اپنی جو وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. اچھا یہ بات ذرا اور لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گی. میں تھوڑا سا موڈ بتا دوں جی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کیسے کام کرتی ہے, کیسے ایجوکیشن امپارٹ کرتی ہے. جی تو اس میں ایسا ہے کہ سال میں 2 سیمسٹرز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آرگنائز کرتی ہے, اور ایک خزاں سیمسٹر ہوتا ہے اور ایک بہار سیمسٹر ہوتا ہے. تو یوزلی جو فکسڈ ٹائم فریم ہے وہ یہ ہے کہ جنوری فیبری میں ہمارا بہار سیمسٹر کا ایڈمیشن ہوتا ہے, اور جولائی اگست میں ہمارا خزاں سیمسٹر کا ایڈمیشن جو ہے یہ پروسیس ہوتا ہے. صحیح. تو اس میں کوئی بندہ چاہے وہ درس نظامی کا اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بھی ہے, وہ ایڈمیشن اپنی چوائس کے مطابق, اور مختلف لیولز ہیں میٹرک سے لے کے PhD تک. تو جس جو آفرڈ سبجیکٹس ہوتے ہیں, کچھ سبجیکٹس ہمارے ایک سیمسٹر میں آفر ہوتے ہیں, اور کچھ سیمسٹرز وہ جو پرٹیکولرلی پوسٹ گریجویشن کے جو کورسز ہیں وہ اگلے سیمسٹر میں, وہ جو پچھلے سیمسٹر کے آفرڈ ہیں وہ نہیں ہوگی, دوسرے کورسز جو ہیں آفر ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی مرضی کا کورس چنتے ہیں اور پھر ایڈمیشن کے لیے پروسیس کرتے ہیں. ایڈمیشن کا پروسیس بھی 2 طرح ہے, ایک مینول بھی ہے اور آن لائن بھی ہے. آسانی کے لیے اب آن لائن ایڈمیشن کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے. تو وہ اپنا ایڈمیشن پروسیس کرتے ہیں, اور ان کی ساری انفارمیشن مینول یا آن لائن کے ذریعے اسلام آباد ہمارے ڈائریکٹر ایڈمیشن جو ہیں ان کے آفس تک پہنچتی ہے. ڈائریکٹر ایڈمیشن کے پاس جب اسٹوڈنٹ کی اپلیکیشن پہنچ جاتی ہے تو وہ اس کرائٹیریا کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں. اگر وہ کرائٹیریا کے مطابق ہے تو اس کو ایڈمیشن ایوارڈ ہو جاتا ہے. اور پھر اس ایڈمیشن ایوارڈ ہونے کے بعد اسٹوڈنٹ کو اس کے ایڈریس پہ بکس آ جاتی ہیں. اسٹوڈنٹ ان بکس کے ساتھ ہی اسائنمنٹ کویشچن بھی ہوتا ہے, اور پورا ایک اسکیجول ہوتا ہے کہ جس کے تحت اس نے اسائنمنٹس جمع کروانی ہوتی ہیں. وہاں پہ ہمارا رول بھی آتا ہے کہ مثلاً ریجنل کیمپسز جو ہیں, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آلموسٹ 54 ریجنل کیمپسز ہیں پورے ملک کے اندر. اسی طرح ریجنل کیمپس لاہور بھی کام کر رہا ہے. تو ان اسٹوڈنٹس جو لاہور کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم ان کے ٹیچرز کے بارے میں, جن کو ہم ٹیوٹرز کہتے ہیں, تو ان کی انفارمیشن دے دیتے ہیں. اور اب تو آن لائن بھی, یعنی ویب پہ بھی, اور ان کے اپنے پورٹل میں بھی آ جاتی ہے. تو پھر یہ اسٹوڈنٹس ان اسائنمنٹس کو پریپیئر کر کے ان ٹیچرز کو بھیج دیتے ہیں. ٹیچرز جو ہیں وہ ان کو چیک کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ ہمیں جمع کروا دیتے ہیں ریجنل کیمپس میں, یا ڈائریکٹلی یونیورسٹی کو بھی بھجوا دیتے ہیں. تو اور جو اسائنمنٹس ہیں وہ واپس کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو دونوں موڈ میں, جو BA تک ہے وہ مینولی اسائنمنٹ ہوتی ہے, اور BA سے اوپر اب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک کمپوننٹ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد جو اگر BA تک کے کورسز ہیں تو ایک کمپوننٹ رہ جاتا ہے, وہ ایگزامینیشن ہے. ایگزامینیشن بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہم لوگوں نے, یا مدرسہ ایجوکیشن میں بھی جو بچے ہیں جنہوں نے میٹرک کیا ہے یا FA کیا ہے, تو جس طرح انہوں نے کہ رول نمبر سلپ آ جاتی ہے, ان کو وینیو پتہ ہوتا ہے, ان کو ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے, اور اس ڈیٹ شیٹ کے مطابق وہ جاتے ہیں اور ایگزام دیتے ہیں. تو اس طرح ایگزام کے پھر نمبر مارکوں کے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو اسائنمنٹ پلس ایگزامینیشن ان کا وہ سیمسٹر کلیئر ہو جاتا ہے. تو اگر 2 years ڈگری ہے تو اس کے 4 سیمسٹر ہیں, اگر 4 year ڈگری ہے تو اس کے 8 سیمسٹر ہیں. تو اس طریقے سے جو مدرسہ کے اندر وہ پڑھ رہے ہیں وہ اپنی ایجوکیشن, ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ایک موڈ ہے, یہ پورا طریقہ کار ہے. جی بالکل, جس کے ذریعے وہ دونوں یہ اپنی. جی بالکل سر, ہم آگے چلتے ہیں. بس میں تھوڑی سی آپ سے وضاحت چاہ رہا تھا جو میں نے آپ سے بھی سمجھی بھی, کہ جو مدرسہ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ خاصہ کے بعد جب وہ عالیہ میں جائیں, یعنی جب وہ اپنے 4 سال کی مدرسہ ایجوکیشن مکمل کر لیں, تو وہ ایکویولنس لے کر, تو جب وہ عالیہ کے اندر ان کا ایڈمیشن ہو
یعنی 5th سیمسٹر کے یعنی 5th ایئر کے اندر اپنے مدرسہ میں، تو ساتھ ہی جو ہے وہ یونیورسٹی کے آپ کی یونیورسٹی کے بی ایس پروگرام کے اندر بھی جو ہے وہ انرول ہو سکتے ہیں اپنے خاصہ کی ایکویولنس کی بنیاد پر، جو کہ انٹر کے برابر ہوتی ہے. جی بالکل. میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پہلے اسٹوڈنٹس یہ کرتے تھے کہ مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں تو ایف اے کے بعد یا ایکویلنس لے کے یا بورڈ سے بعض کا پرائیویٹ وہ ایف اے کر لیتے تھے. ایف جی اے کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی یا سرگودا یونیورسٹی یا کسی بھی یونیورسٹی سے پرائیویٹ وہ بی اے کا ایڈمیشن 2 سال کا اکٹھا وہ وقفہ ڈال کے، یعنی ایف اے کیا ہے تو 2 سال کا وقفہ ڈال کے وہ پرائیویٹ ایڈمیشن بھیج دیتے تھے اور ان کے پاس گریجویشن کی ڈگری آ جاتی تھی. اب وہ ایچ ای سی نے اس کو ختم کر دیا. 2 ایئرس ڈگری. اسی طرح جنہوں نے بی اے کیا ہوتا تھا وہ ایم اے کی ڈگری لے لیتے تھے اکٹھا ایگزام دے کے، وہ بھی ایم اے کی ڈگری بھی ختم ہو گئی ہے. تو اب یہ جو مدرسہ ایجوکیشن میں جتنے بچے ہیں ان کے لیے سب سے بیسٹ جو آپشن ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے کہ وہ ایف اے کی یا ایکولنس لے لیں یا ایف اے انہوں نے اگر بورڈ سے کیا ہوا ہے تو وہ بی ایس کسی بھی پروگرام میں اپنی مرضی سے، بہت ساری ویرائٹی ہے ہمارے پاس، اس میں وہ انرول ہو جائیں. ساتھ ان کا درس نظامی والا جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے وہ چلتی رہے. بالکل ٹھیک. تو سیمیسٹر سسٹم ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں اسائنمنٹ کا اور ورکشاپ اس کا ایگزام کا. جو بی ایس ہیں اس کے اندر پھر ورک شاپ کا بھی آ جاتا ہے اور ورک شاپ بھی آن لائن ہے. جی آپ نے فزیکلی جا کے اٹینڈ نہیں کرنی، فزیکلی نہیں کرنی، آپ نے آن لائن کرنی. بالکل ٹھیک. سوائے بی ایڈ میں ایک صرف ورک شاپ ہوتی ہے جس میں لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتا ہے، یعنی اپنے فزیکلی جہاں پہ فزیکلی جس طرح کہ ایک اچھا ٹیچر کیسے ٹیچ کرے گا، تو وہ ہم 4-6 دنوں کے لیے اسٹوڈنٹس کو ایک پریمیسز پہ بلا کے تو ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے وہ کرتے ہیں. وہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہے. تو وہ بالکل صرف ٹیچنگ پریکٹس اسے کہتے ہیں، ٹیچنگ پریکٹس کی ورک شاپ. باقی تمام جو ہیں آن لائن ہو گئی، تو وہ اپنے موبائل سے بھی وہ ورک شاپس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ کمپیوٹر سے بھی کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ اپنی درس نظامی کی ایجوکیشن اور ساتھ یہ بی ایس پروگرام جو ہے اس میں بھی، تو یہ بی ایس 4 ایئر جب کر لیں گے تو یہ ماسٹرز کے برابر ہوگی، ڈائریکٹلی وہ ایم فل میں جا سکتے ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے مدرسہ ایجوکیشن کے لیے کہ وہ بی ایس پروگرامز میں انرول ہو. سر میں چاہ رہا تھا کہ اسی کے ساتھ چونکہ بات ابھی چل رہی ہے موڈ کی، تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو ابھی جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اب آن لائن ہو گئی ہیں چیزیں بہت ساری، تو آپ کا جو ایل ایم ایس اور سی ایم ایس ہے اس کے والے سے بھی تھوڑا سا ذرا بتائیے تاکہ اسٹوڈنٹ کو اس کے بارے میں بھی آگاہی ہو جائے. جی وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو کووڈ میں جب کووڈ آیا تو تمام ادارے بند ہو گئے. جی لیکن یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بڑا ایک اس کی یونیک ایک کنٹریبیوشن ہے کہ آلریڈی اس پہ کام شروع ہو چکا تھا کووڈ سے پہلے بھی. ہمارے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب وہ کیونکہ آئی ٹی بیک گراؤنڈ سے تھے تو انہوں نے آلریڈی اسٹارٹ کر دیا تھا، لیکن کووڈ نے تھرسٹ کیا یہ اپرچونٹی، وہ اسپیڈ اپ ہوا اور ایل ایم ایس باقاعدہ جو ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ بنایا گیا. تو اس کی ذریعے یہ ورک شاپس اور یہ ٹیچنگ لرننگ بھی جو ہے نا وہ ساری اسٹارٹ ہوئی، آن لائن ہوگی، ساری آن لائن ہو گئی. تو اس کے اور اس کا اب میں جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ فزیکلی ورک شاپس کی بجائے آن لائن ورک شاپس جو ہیں وہ اس کے اندر اسٹارٹ ہوئی. اسی طرح ایک بہت بڑا پروجیکٹ ڈیجیٹائز کیا گیا یونیورسٹی کے تمام پروسیجرز اور پروسیسز کو. تو اب ہر اسٹوڈنٹ کا کیمپس مینجمنٹ سسٹم میں ایک اس کا اپنا پورٹل بن گیا، اس کی ہر چیز اس کے اندر دے دی گئی ہے کہ اس کا جب ایڈمیشن ہوتا ہے تو وہ بھی وہ دیکھ سکتا ہے کہ میرا ایڈمیشن فائنل ہو گیا ہے، میرا آئندہ اسکیجول کیا ہے، میری اسائنمنٹس جو جتنی بھی چیک ہوتی ہیں اور ٹیچر کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ بھی، اور ورک شاپ کے پورا، اور پھر آگے ایگزام کا اسکیجول، ہر چیز جو ہے، ایون جو اس کی ڈگریز ہیں جب ایوارڈ ہو جاتی ہیں تو وہ مطلب پرمننٹ اس کا اوپن یونیورسٹی میں ایک اکاؤنٹ بن جاتا ہے. جس طرح آپ کی ای میل ہوتی ہے تو اس طرح کا اکاؤنٹ ہے. پھر آئندہ اگر کوئی کسی اور ڈگری میں وہ جانا چاہتا ہے تو سی ایم ایس
مطلب ان ہمارے انرولڈ اسٹوڈنٹس کا ایک پورا ڈیٹا بیس جو ہے وہ دیتی ہے. یونیورسٹی کو بھی وہ ایج دیتی ہے کہ بھئی ان کے حوالے سے جتنی بھی پلاننگ کرنی ہے ان کو انفارمیشن دینی ہے تو یونیورسٹی بھی دے رہی ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹ کے لیے. تو یہ ایل ایم ایس اور سی ایم ایس بڑا کامیابی کے ساتھ. اب ہاں یہ ایک ہے کہ کیونکہ نیا سسٹم آیا تھا, لوگوں کی اتنی لرننگ نہیں تھی یا گیجٹس نہیں تھے, تو شروع میں لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوئی, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ سسٹم میچور ہو رہا ہے اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. باقی ہم جو ریجنل آفیسز ہیں یا یونیورسٹی کا ہیڈ آفس ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے, یعنی جو اسٹوڈنٹس کو اگر نہیں پتہ ان چیزوں کو یوز کرنے کا, تو وہ ہم باقاعدہ ان کو ایک چھوٹی سی ٹریننگ دے دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ اس سے پھر فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جی بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا ہمارے ناظرین کو کہ یہ آپ کا یونیورسٹی کا سسٹم کیسے کام کرتا ہے. ایک بڑا اہم سوال ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں جب تمام چیزیں ہماری پہنچ سے تقریباً دور ہوتی جا رہی ہیں, تو یہ جو ایجوکیشن ہے آف کورس یہ بھی ایک بڑا ایک فائنینشیل اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں بڑی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ فرمائیے کہ یونیورسٹی کوئی فائنینشیل اسسٹنس بھی پرووائڈ کرتی ہے ایسے اسٹوڈنٹس کو جو نیڈی ہوں یا کوئی اسپیشل اسٹوڈنٹس؟ بالکل. یونیورسٹی نے ایک باقاعدہ پورا ایک نظام ہے یونیورسٹی کے اندر جسے فائنینشیل اسسٹنس کا نظام کہتے ہیں, اور باقاعدہ ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو ہینڈل کرتا ہے. صحیح. اور ریجنل آفیسز کی مدد سے لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ فائنینشیل اسسٹنس کی دو قسم کا میں اس کو کہوں گا کہ ایک تو یہ کہ کچھ اسٹریٹا جو ہے ہمارا اس کو تو بالکل فری جو ہے وہ ایجوکیشن امپارٹ کر رہی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, جس میں پرزنرز ہیں, آرفنز ہیں, شہداء کے بچے ہیں, اور سرٹن ڈسیبلٹیز جو اسپیشل بچے ہمارے ہوتے ہیں, پرٹیکولرلی بلائنڈس جو ہیں, ہاں جی, ان کی ایجوکیشن ہم نے بالکل فری ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہے پارشلی یعنی فزیکلی اسپیشل بچے ہوتے ہیں, فزیکلی ہینڈی کیپ کچھ ہیں, یا دیگر اس کے علاوہ جو فری ایجوکیشن میں ہے وہ ٹرانسجینڈر ہیں, پرزنرز ہیں, اور یہ جو میں نے پہلے بتایا کہ شہداء اور آرفن اور اسپیشلی بلائنڈس بچے. تو یہ اس کے علاوہ جو آپ نے فرمایا کہ جو فائنینشیل پریشرز کی وجہ سے جو نہیں افورڈ کر سکتے, وہ ایک خاص طریقے سے کار سے جب ریجنل آفس کو اپروچ کرتے ہیں تو ان کی فائنینشیل ہیلتھ کو ان کا ایک وہ کچھ پیرامیٹرز ہوں گے. جی پیرامیٹرز ہیں. اس پیرامیٹرز کے تحت ہماری فائنینشیل اسسٹنس کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے ہر ریجن میں. ٹھیک. وہ اسیس کرتی ہے جب وہ اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں تو ہم ان کے کریڈینشیلز اسیس کرتے ہیں, اور وہ اگر وہ جو کمیٹی اس کو سیٹسفائی ہوتی ہے تو ان کو ہم کسی کو 50% اسسٹنس دیتے ہیں, کسی کو 35%, ان کے کیس ٹو کیس بیسس. ٹھیک. تو یہ بہت بڑا پروگرام ہے اور ہمارے پاس بھی ٹھیک ٹھاک بجٹ ہوتا ہے. تو جو بھی اگر, اور پرٹیکولرلی مدرسہ ایجوکیشن کے جو بچے ہیں وہاں کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ اگر ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ فلاں بچے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے, تو انشاءاللہ ہم ان کو پورا کور دیں گے. جی بہت شکریہ سر. اچھا سر, یہ فرمائیے کہ ایک تو ابھی جس طرح آپ یہ فرما رہے تھے کہ فائنینشیل اسسٹنس بھی ہوتی ہے, یہ جو پرزنر کا جو آپ نے فرمایا, یعنی پرزنرس کے لیے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اب ظاہر بات ہے وہ جو لوگ جیل میں ہیں وہ مطلب اپنی جیل کاٹ رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی یونیورسٹی جو ہے نا وہ یہ اپرچونیٹی ان کو فراہم کرتی ہے. اس میں ایسا ہے کہ ہم جیل کے اندر ہی ان کی ساری تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں, یعنی ان کو باہر نہیں آنا پڑتا, کیونکہ ظاہر ہے جیل اتھارٹیز ان کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ باہر آئیں, کیونکہ ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزنس آپ کو پتہ ہی ہے کہ. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ ایڈمیشن کیمپین کے سلسلے میں میں خود بھی جاتا ہوں جیلز کے اندر. جو جیل اتھارٹیز ہیں, آئی جی جیل خانہ جات ملک مبشر صاحب تھے پچھلے دنوں, اس سے پہلے شاہد صاحب تھے, ان لوگوں کے ساتھ ہم ملاقات کر کے, اب نئے کوئی آئی جی جیل خانہ جات آئے تو ان سے بھی ہم نے رابطہ کرنا ہے, کیونکہ ابھی ہمارا ایڈمیشن کھل چکا ہے میٹرک ایف اے کا.
ہمارا ایڈمیشن 2 فیزز میں ہوتا ہے. پہلے فیز میں میٹرک ایف اے اور ساتھ فیس ٹو فیس کمپوننٹ, یعنی جس طرح عام اسکول کالجز میں داخلے لوگ پڑھتے ہیں اس طرح ہمارے فیس ٹو فیس کمپوننٹ کے طور پہ اسلام آباد میں کلاسز ہوتی ہیں. ایک کلاس جو ہم نے بی ایس سی ایس کا پروگرام جو ہے وہ یہاں لاہور میں بھی شروع کر دیا کہ وہ 4 ایئرس ڈگری ہے. ایف اے کے بعد 50% مارکس اگر ہیں میتھمیٹکس کے ساتھ تو وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ایڈمیشن شروع ہوتا ہے تو ہم جیل اتھارٹیز کی مدد سے جیل کا دورہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں ایکسیس دیتے ہیں ان پریزنرز کے پاس, اور وہاں پہ باقاعدہ ان کی طرف سے بھی ایک ایجوکیشن کا آفیسر ہوتا ہے جو ان کی ایجوکیشن کے معاملات کو دیکھتا ہے. تو اس کی مدد سے ہم پھر ان کو سرمن دیتے ہیں اور ان میں سے موٹیویٹ کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ تیار ہوتے ہیں کیونکہ ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اگر کچھ ڈگریز کر لیتے ہیں, میٹرک کر لیتے ہیں, ایف اے کر لیتے ہیں, بی اے کر لیتے ہیں, تو ان کو ریمیشن ہے, یعنی جیل میں تخفیف ہو جاتی ہے ان کی, سزا میں کمی ہو جاتی ہے. ہاں, جس سزا میں کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو یہ بھی ایک انسینٹیو ان کے لیے ہے. تو ہم وہاں پہ کرتے ہیں اور پھر وہ جو دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں وہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس کے ذریعے ہمیں فارمز آ جاتے ہیں. ہم ان کے فارمز جو ہیں اسلام آباد بھیجتے ہیں اور پھر ان کا داخلہ ہو جاتا ہے اور ان کی کتابیں جیل کے اندر ہی ان کو پرووائڈ کر دی جاتی ہیں. تو ایگزام بھی اندر ہی ہوتے ہیں؟ ہاں جی, اسائنمنٹس یہ لکھتے ہیں اور ان ٹیچرز کو بھجوائی جاتی ہیں جیل اتھارٹیز کی مدد سے, اور ایگزام کا بندوبست بھی ہم جیل کے اندر کرتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ باقاعدہ اپوائنٹ کرتے ہیں اور ان کا سارا میٹیریل وہاں جاتا ہے. اور وہ تو اس طریقے سے بہت سارے, یعنی وہ ریفارم مطلب ان کے ایک رویے بھی جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں جب وہ تعلیم کی طرف آتے ہیں اور وہ بینیفیشل ہوتے ہیں سوسائٹی کے لیے جب باہر نکلتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ ایک ایفرٹ جاری ہے. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جی, بڑی ماشاء اللہ انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی. سر میں تھوڑا ذاتی سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا. حج ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے, حج کے لیے آپ گئے, تو کچھ کیا تاثرات تھے آپ کے؟ ظاہر جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو اللہ کا گھر دیکھتا ہے, پھر ان مقامات پہ جاتا ہے, ڈیفینیٹلی. تو کیا تاثرات تھے آپ؟ بس ایک تو سب سے پہلی تو پرسنل لیول پہ کہ اللہ کا بہت شکر کہ اس نے یہ موقع دیا, الحمدللہ. کیونکہ دیکھیں انسان کے پاس جو ہیں وہ وسائل بھی ہوتے ہیں اور باقی چیزیں بھی اس کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن بعض کا وہ نہیں جا پاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلاوے کی بات ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے, لیکن جب تک اللہ کی طرف سے منظوری نہیں ہوتی تو یہ میرا سب سے پرسنل لیول پہ تو یہ بہت اللہ کا میں مشکور ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا. دوسرا جو وہاں جا کے آبزرویشن ہے نا جی, اب میں 57 ایئرس کا ہو گیا ہوں, تو میری ہے تمام سننے والوں کو بھی اور دوسرے جاننے والوں کو بھی کہ جتنا جلد ہو سکے آپ حج پہ تشریف لے جائیں, کیونکہ یہ حج ایک مشقت والی عبادت ہے. اور چاہے آپ پرانا دیکھیں تو وہاں پہ مشقت کے پہلو ڈیفرنٹ تھے کہ سفر کی مشکلات تھیں, لیکن اب وہاں پہ رش اتنا ہو گیا ہے کہ بڑھاپے میں پھر ان چیزوں کو اور پھر جو چلنا پڑتا ہے وہاں پہ فزیکلی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اس میں پھر آپ حج جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک میری سجیشن ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے. تیسرا یہ ہے کہ میں اپنے لیے بھی میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ سب سے پہلے خیال آتا ہے کہ ہم ظاہر ہے ہم پہ ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی پرورش کی اور ینگسٹرز کی, تو اگر ہو سکے تو عمرہ کم از کم اپنی نئی نسل کو ہم, اور جب وہ وہاں سے ہو آئیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ بہت ٹریک پہ رہیں گے چیزوں کو. باقی بہت ساری وہاں پہ مطلب اسپرچولی ایسی چیزیں ہیں کہ بہت لمبی تفصیل ہے. تو اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع فراہم کرے اور بار بار فراہم کرے اور اللہ قبول کرے, اور میری بھی یہ جو ایفرٹ ہے پریئرز ہیں یہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا, اور میں خاص طور پر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے سننے والوں کے اور بالخصوص ہمارے جو مدارس کے طلباء ہیں اور طالبات ہیں ان کے لیے بڑی جو مفید باتیں ہیں. یقیناً ان کو یہ والی جو انفارمیشن ہے, جو معلومات یقیناً چاہیے تھیں, جو آج آپ نے مہیا کی ہیں. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں.
ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے ریجنل ڈائریکٹر لاہور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی امان اللہ ملک صاحب، اور انہوں نے ہمیں یقیناً اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے بھی اور بہت سی معلومات دی ہیں، لیکن خاص طور پر ہم نے آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا تھا کہ ہمارے جو مدارس کے طلباء و طالبات ہیں وہ کس طرح سے اپنی جنرل ایجوکیشن کو آگے جاری رکھ سکتے ہیں، اپنی جو تعلیم ہے مدرسے کی اس کے ساتھ ساتھ، اور یقیناً جب وہ اپنی مدرسے کی تعلیم مکمل کر لیں تو اس کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس اسٹڈیز کو آگے بھی یعنی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے بھی لے کر جائیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں آج یہ پتہ چلا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے ان کے لیے ایک بہت بہترین آپشن ہے کہ وہ اس کو ضرور اپنے سامنے رکھیں اور یہ کوشش کریں کہ اپنی مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ذریعے جو ہے وہ اپنی جو ایجوکیشن ہے جنرل ایجوکیشن اس کو بھی حاصل کرتے رہیں۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اوروں کے لیے بھی اور اپنے جو اس ملک پاکستان کے لیے بھی اور ساری انسانیت کے لیے جو ہے فائدہ کا ذریعہ بنا دے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا ظلام